سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس رات حضور کی معیت میں ہجرت کر کے مکے سے مدینے کے لیے چلے تو خیال آیا کہ حضور ساتھ میں ہیں، نہ معلوم راستے میں کس چیز کی ضرورت پیش آ جائے، تو آپ اپنے گھر کے اندر گئے اور گھر سے کچھ جو ساز و سامان تھا، روپیہ پیسہ درہم و دینار، وہ لے لیے، جن کی مقدار تقریباً 5000 بتائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی معیت میں اتنا سامان لے کر کے چلے، اور جب آپ چل دیے تو حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ جو نابینا تھے اور ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، تو وہ تسلی دینے کے لیے اپنی پوتیوں کے پاس، سیدنا صدیق اکبر کی بیٹیوں کے پاس آئے اور کہا، سنا ابو بکر چلا گیا مدینہ مکہ چھوڑ کے اور سامان بھی سب لے گیا رقم گھر کی۔ تو حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دادا ابو قحافہ کے پاس ایک تھیلی کے اندر پتھر کی کنکریاں بھر کے لاتی ہیں اور کہا، دادا جان آپ فکر نہ کریں، مال تو سب گھر کے اندر ہی ہے، اور وہ کنکریوں سے پر تھیلی ابو قحافہ کے ہاتھ میں پکڑائی۔ ابو قحافہ نابینا تھے، اس وجہ سے ٹٹول کر باہر سے اس کو دیکھا اور سمجھے کہ اس کے اندر درہم و دینار ہی ہے، اور چلے گئے۔ دیکھ لیجئے، جو لوگ عشق مصطفیٰ سے معمور ہوتے ہیں، دامن محمد سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ان صحابہ کی بچیوں کے اندر بھی جذبہ ایمان کیسا کمال کا ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں بھی رب رسول کے سامنے دنیاوی مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کو مصطفیٰ کریم رب رسول کی محبت سے حقیر اور کمتر ہی جانتی ہیں۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹیوں نے صبر و تحمل کے دامن کو تھام کر اپنے دادا کے سامنے کنکریوں سے بھری تھیلی پیش کر کے بتلا دیا ہے کہ جس محمد کا کلمہ پڑھا ہمارے باپ نے، ہم بھی اسی محمد کے شیدائی اور اسی کے غلام ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، ابو جہل کے قاتل ہے نا حضرت معوذ، ان کی بیٹی کا نام ہے حضرت ربیع۔ کہتی ہے ایک دن ان کے گھر پر ایک عطر فروش، عطر بیچنے والی عورت آئی۔ جب اس کو معلوم ہوا نا یہ قاتل ابو جہل کے بیٹی کا گھر ہے، تو اب تک وہ مسلمان نہیں تھی، تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پوچھ لیا حضرت ربیع سے، معوذ کی بیٹی سے، کیا یہ گھر قاتل ابو جہل کی بیٹی کا گھر ہے؟ کیا یہ اس کا گھر ہے، اس کی بیٹی کا گھر ہے کہ جس نے اپنے سردار کو قتل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں یہ اس کی بیٹی کا گھر ہے جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہے۔ تو اتنا سن کر کے اس عورت کو اور غصہ آیا، وہ کہنے لگی، عجیب حالت ہے، تم ایک سردار کو غلام کہتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا غصے کی حالت میں کہ تم پر بھی تعجب ہے جو ایک غلام کو سردار کہتی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی، میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی جو ہمارے سردار کے بارے میں ایسی بات کہے، پھر میں اس کے ہاتھ اپنا عطر بیچوں۔ تو حضرت معوذ کی بیٹی حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ میری بھی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، میری غیرت بھی اس کو گوارا نہیں کرتی کہ ایک دشمن دین کی حمایت کرنے والی اور غلام کو سردار بتانے والی عورت کے ہاتھوں میں عطر خریدوں۔ تیرے عطر سے زیادہ گندگی بدبو میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ صحابہ اور صحابیات کے دلوں کے اندر دشمن دین کی ایسی نفرت تھی کہ سردار جیسا ایک لفظ بھی اس کے تعلق سے نہیں سن سکتی تھی۔ اور آج ہمارا المیہ یہ کہ جو دین کے بڑے بڑے دشمن ہیں، بڑے بڑے کٹر دین ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہم ہی لوگ کیا کیا القاب اور کیسے کیسے بڑے لفظ بولتے ہیں۔ تو اس لیے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے پیارے۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دین سب کچھ ہے۔ دنیا کی تمام تر محبتیں مرنے سے پہلے پہلے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کی محبت، مصطفیٰ کے غلاموں کی محبت دنیا ہی میں نہیں، دنیا میں بھی اور بعد مرنے کے بھی حشر تک تیرے کام آئے گی۔